बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 3 फरवरी है और दिन है सोमवार का और पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 4 बजे हैं। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और अपना नया वीलॉग। पहली खबर ये है, अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मौसूल हुई है कि इमरान खान ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को जो है वो ख़त लिखा है और बहुत इम्पोर्टेंट उसमें बातें लिखी हैं। पूरा ख़त मंजर आम पे नहीं आया, सिर्फ 2 बातें डिस्कस हुई हैं मीडिया में। पहली बात ये डिस्कस हुई है कि जो फासला है फ़ौज में और अवाम में वो बढ़ रहा है और उसकी वजह यह है कि इस्टेब्लिशमेंट उन लोगों के साथ खड़ी हो गई जिन्होंने 2 दफ़ा NRO लिया। दूसरी बात जो खान साहब ने की वो ये कि कोई भी फ़ौज वो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में तब कामयाब होती है जब उसके पीछे अपनी कौम या अपने लोग खड़े हों। तो ये अब तक की ताज़ा तरीन थी जो खान साहब ने एज ए साबिक वज़ीर आज़म वो आर्मी चीफ को ख़त लिखा है। अब आते हैं कुछ ख़बरों पे। सबसे पहली खबर ये है कि JUI के हाफिज़ हमदुल्ला साहब हैं, उन्होंने फरमाया है कि हुकूमत पीका एक्ट के ज़रिए वो पाकिस्तान को शुमाली कोरिया बना रही है और ये हम शुक्रगुजार हैं हाफिज़ साहब के कि वो हर काम में हुकूमत के साथ होते हैं। पहले वो बयान शान देते हैं, यानी वो जो है ना अपनी कोई थोड़ी बहुत रेटिंग के लिए, लेकिन एंड पे वो हुकूमत के साथ होते हैं। तो शुमाली कोरिया बनाने में हाफिज़ साहब आपका बहुत बड़ा किरदार है और हम आपके शुक्रगुजार हैं। दूसरी जो ख़तरनाक खबर है वो ये कि जो अमराज कल्ब यानी जो दिल की बीमारियां हैं, खुदा न खास्ता शुगर, ब्लड प्रेशर, दमा, सर दर्द और पेट की दवाइयाँ, इनमें बेतहाशा जो है इनकी कीमतों में इजाफा हो गया है। अब आप अंदाज़ा करें ना कि ये हर बंदे का पाकिस्तान में तकरीबन मसला बन चुका है। सर दर्द आप अंदाज़ा करें, इनकी दवाइयों इनकी कीमतों में बहुत ज़्यादा जो है वो इजाफा हुआ है और ख़ासकर गुज़िश्ता 1 माह में इनकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और फिर आप अंदाज़ा करें एक बंदा या उसका कोई रिश्तेदार या उसका कोई अजीज़ वो पहले बीमार है, वो जो है ना पहले मुसीबत में है, ऊपर से माशाल्लाह इनके अल्ले तल्ले पूरे नहीं हो रहे। कौमी असम्बली के अरकान की तनख्वाह बढ़ गई, सेनेटर्स की बढ़ गई और दवाइयों की जो है वो ये हालत है। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि जनवरी में, यानी जनवरी में कितने दिन जो है ना बनते हैं 31 दिन, सिर्फ जनवरी में दहशत गर्दी में 42% इजाफा हुआ है। 42% इजाफा जनवरी में और 74 टोटल जो है वो हमले हुए हैं। 74। अगर ये हम जनवरी सामने रखें तो ये एक दिन में 2 से ज़्यादा हमले बनते हैं और इसमें 91 अफराद जो है वो शहीद हुए हैं। ये मैं सिर्फ जनवरी का डेटा बता रहा हूँ। और 37 अफराद को अगवा किया गया है। 37 अफराद को। ये यकीन करें, आप किसी बाहर के मुल्क के साथ ये शेयर करें ना, वो हक्का बक्का रह जाएंगे। उनकी सारी एजेंसियां इस्तीफा दे देंगी या उनके सरबराह इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि रियासत का एक ही मकसद होता है, यानी ये जो हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे उर्दू में इमरानी मुआहदा कहते हैं, वो ये कि हम स्टेट को टैक्सेस देंगे और स्टेट हमारी जान की और हमारे माल की हिफाजत करेगी। ये मैंने सिर्फ आपको जनवरी का बताया है। बहरहाल जी ठीक है, आगे चलते हैं। 2025 को अता टर्टर साहब ने तरक्की का साल करार दिया है। ये मैंने तो होश संभाला है ना, होश, चेहरे बदले हैं, वही पार्टी है, बल्कि वही पार्टी हैं और हर साल यही होता है, यानी चे बनाने पे इनको वैसे भी महारत हासिल है। अब 2025 जो है वो तरक्की का साल होगा, ये अता टर्टर साहब ने फरमाया है। अब ये नहीं बताया कि वो शरीफ खानदान की तरक्की होगी, वो जरदारी खानदान की तरक्की होगी या ये खुद जो दलाल खानदान है कानून का इनकी तरक्की होगी, ये उन्होंने वजाहत नहीं की। अगली जो खबर है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कनाडा को कहा है कि वो 50 रियासतें पहले हैं जो है ना वो अमेरिका की, तो कनाडा अमेरिका की बड़ी प्यारी रियासत बन जाए और अमेरिका की रियासतें हो जाएंगी 51। ये कनाडा को कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। उसके बाद जो है वो इमरान रियाज खान ने बहुत खौफनाक इंकशाफ किया है, रियासत होगी माँ की जैसी। इमरान खान कहते हैं, इमरान रियाज खान, कि जो सिगरेट का धुआं है ना
اس سے مجھے اتنی الرجی ہے کہ اس وجہ سے میرے اپنے والد نے سگریٹ چھوڑ دی۔ تو یہ کسی طریقے سے ایجنسیوں کو پتہ لگ گیا جب ان کو اغوا کیا گیا، تو مجھے سگریٹ پینے والے تو کجا چرسیوں کے ساتھ بند کیا جاتا، چرسیوں کے ساتھ، اور پھر انہیں چرس دی جاتی کہ وہ پئیں۔ سگریٹ تو رہ گئی ایک طرف نا، وہ تو سگریٹ تو سارے پیتے تھے، چرسیوں کے ساتھ بند کیا گیا کہ وہ چرس پئیں گے، وہ سگریٹ پئیں گے اور اس کو تکلیف ہوگی۔ یہ عمران ریاض خان نے انکشاف کیا ہے۔ بہرحال ٹھیک ہے جی، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ لاہور میں ایک مرغی اور ایک مرغے کی شادی ہوئی ہے۔ اس شادی پہ یورو پھینکے گئے ہیں، ڈالرز پھینکے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا مرغی کو 10 تولے جو ہے وہ سونا دیا گیا ہے۔ میرا خیال ہے سونا، مجھے تو نہیں پتا، کوئی 2.5 پونے 3 لاکھ کا تولہ ہے، 10 تولے اس مرغی کو جو ہے وہ سونا دیا گیا ہے۔ اور یہ جوڑا آیا ہے جرمنی سے شادی کرنے کے لیے۔ پھر آپ دیکھ لیں اور ان کا اوریجن پیچھے سے نکال لیں کہ یہ مال کہاں سے آیا اور پھر خرچ کس پہ ہو رہا ہے۔ بہرحال مرغی کو 10 تولے جو ہے وہ سونا پہنایا گیا ہے، اور ایک جو ہے وہ 5 کنال کا ہال بک کرایا گیا ہے۔ اس پہ ناچ گانا بھی ہوا ہے، اس پہ سارا کچھ ہوا ہے، اور 5 کنال کا جو ہے نا وہ شادی ہال بھی بک ہوا ہے، اور یہ شادی انجام پذیر ہوئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ لاہور کی بات ہے۔ اس سے جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ سردار سرفراز ڈوگر، ان کا نام آج کل بڑا آپ میڈیا میں سن رہے ہیں۔ ان کو لاہور سے امپورٹ کیا گیا ہے، لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور ان کو سینئر بھی بنا دیا گیا ہے۔ سینئر اس وجہ سے بنایا ہے کیونکہ جو پہلے ججز تھے ان کو چیف جسٹس نہیں بنانا، تو عامر فاروق کو لے کر جا رہے ہیں یہ جو ہے نا سپریم کورٹ میں، تو اس کے بعد سرفراز ڈوگر کو جو ہے وہ چیف جسٹس بنائیں گے۔ لیکن ان کی ایک خوبی آپ کو میں نے بتانی تھی، یہ وہ سرفراز ڈوگر ہے۔ آپ کو کچھ عرصہ پہلے، ویسے تو ہماری یادداشت قوم کی کمزور ہے، آپ کو یاد ہوگا بہاولپور یونیورسٹی کا ایک سکینڈل نکلا تھا، بڑا یعنی بہت بڑا، وہ لڑکیوں کو بلیک میل کرنا، نمبر یہ وہ، اس کے پیچھے تھا وہ ایک سانڈ ہے کاف لیگ کا بشیر چیمہ، اب بھی MNA ہے، اس کے بیٹے کا مبینہ طور پہ اس کے پیچھے ہاتھ تھا۔ اس سارے سکینڈل کو اس شخص نے دبایا تھا، اس سرفراز ڈوگر نے۔ خدمات آپ دیکھ لیں، وہ اب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ہے وہ بننے جا رہا ہے۔ تو وہ سکینڈل جو تھا، پتہ نہیں آپ کو یاد آیا یا نہیں، اس میں بشیر چیمہ کا یعنی وہ جو ہے نا بیٹا تھا، اور اس کو سرفراز ڈوگر نے کور کیا تھا۔ اس کو جو ہے کور کرنے میں اور دبانے میں اس نے جو ہے وہ کردار ادا کیا تھا۔ لہٰذا ظاہر ہے اس قسم کی خدمات ہوں گی تو پھر آپ جو ہے وہ چیف جسٹس ہی بنیں گے۔ آج آپ کو ایک کہانی سنانی ہے، اور یہ کہانی بیان کی ہے آفتاب اقبال نے۔ یہ کہانی اس سینیریو میں ہے کہ میرے جیسا بندہ یا آپ، یعنی جب بالکل ہی جو ہے نا ہم مایوس ہو جاتے ہیں، جس طرح پاکستان کے حالات ہیں، ہمیں کوئی صورتحال نظر نہیں آتی۔ میرا مطلب بھائی تسا دیکھنے پہ ہو ارد گرد، عدالت نال کے ہو گیا، پولیس نال کے ہو گیا، اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے۔ تو آفتاب اقبال نے اس سینیریو میں ایک کہانی سنائی ہے، اور ان حالات پہ وہ کہانی بڑی فٹ بیٹھتی ہے۔ تو میں نے کہا روزانہ ہم ایسی ویسی باتیں کرتے ہیں، یعنی کوئی امید نہیں ہے روشنی کی، تو وہ کہانی آپ کو سناؤں گا۔ اس کے بعد جو PTI کے سپورٹرز ہیں، اگر آپ میں سے بھی کوئی ہیں، اور اس کے علاوہ جو مہارنگ بلوچ کے جڑے سپورٹر ہیں، اس کے علاوہ جو منظور پشتین سپورٹر ہیں، وہ سارے کافر ہیں، وہ ذلیل لوگ ہیں، اور یہ آپ کو فتویٰ مل گیا ہے۔ تو یہ فتویٰ کس نے جاری کیا ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد قائد اعظم کو فوراً جو ہے وہ گرفتار کر لیں گے۔ حامد میر صاحب آپ جانتے ہیں، حامد میر صاحب بھی جو ہے آج کل کوشش کر رہے ہیں کہ وہ تاریخ کے دائیں طرف کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں نے آپ کو اکثر بتایا ہے کہ ہر ولی کا ایک ماضی ہوتا ہے، اور ہر گناہ گار کا جو ہے وہ ایک
मुस्तकबिल होता है। तो हामिद मीर साहब अगर उनकी खुशामदों से बाहर निकलना चाह रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, हमें वेलकम कहना चाहिए। उन्होंने इरशाद भट्टी को एक बहुत लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया है। इरशाद भट्टी आजकल पॉडकास्ट करते हैं, उस दिन हसन असार का किया, बहुत ज़बरदस्त था, 1 घंटे से ज़्यादा। अब हामिद मीर का किया है। हामिद मीर साहब फरमाते हैं कि अगर इन हालात में और मुझे कैद आदम अगर ख्वाब में मिले तो मैं कैद आदम को यही कहूँगा कि वो पाकिस्तान आने की गलती न करें। अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो वो फौरन गिरफ्तार हो जाएंगे, क्योंकि फिर कैद आज़म का जो गुनाह है वो भी बहुत बड़ा है। आप जानते हैं क्वेटा स्टाफ एंड कमांड कॉलेज में कैद आज़म ने क्या कहा था कि जो मुसल्लह अफवाज हैं उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सिविलियंस की पॉलिसियों पे अमल करेंगे और रियासत के एक टूल के तौर पर काम करेंगे। तो यानी अब अगर कैद आदम आते हैं तो उसी बयान पर जो है वो कैद आदम पर 10 दहशत गर्दी के जो है वो मुकदमात बनेंगे। वैसे भी फैसल वार्डन ने कहा है कि जी जो लोग चाहते हैं ना कैद आदम का पाकिस्तान, तो यही पाकिस्तान है, इसी में अगर गुजारा करना है तो गुजारा करें, वरना यहाँ से दफ हो जाएं। कैद आदम वाला पाकिस्तान हूँ नहीं लभना। ए फैसल वार्डन नेशनल टीवी ते आखा है क्यों पाकिस्तान भूलन जो कि जड़ा कैद आदम बनाया, ये हुण एक कॉलोनी है। इस कॉलोनी ने चंद मालकान हैं, जिसे 2 खानदान हैं, जिसे जड़ा ने जी जरनैल हैं, ये कॉलोनी है, ये उन्होंने फार्म हाउस है। लिहाजा ये फैसल वार्डा खुद कह चुके हैं। मुझे अच्छी तरह याद है रोहिदाद खान, इनकी तकरीबन 100 साल उम्र थी जब इनका इंतकाल हुआ, और वो कैद आदम के साथ जो है वो काम भी कर चुके थे, बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट थे रोहिदाद खान। उन्होंने एक दफ़ा कहा था मरने से पहले, और वो रो पड़े थे ये कहते हुए, रोहिदाद खान ने कहा था कि मैं अब मरूंगा ना, मेरा टाइम करीब है, तो मैं कैद आदम को जाकर कहूँगा रोते हुए कि जो पाकिस्तान आपने बनाया था ना वो अब वो पाकिस्तान नहीं रहा। ये इमरान रियाज का भी जो आपको बताया कि मुझे सिगरेटों वालों के साथ बंद किया जाता, चरसियों के साथ बंद किया जाता। और जो है ना रोहिदाद खान कहते हैं वो एक टीवी जो है चैनल वाले एक स्कूल में गए हैं, तो उन्होंने पूछा है बच्चों से कि जी पाकिस्तान किसने बनाया था, तो बच्चों ने आगे से कहा कि मरियम नवाज ने, पाकिस्तान मरियम नवाज ने। और ये कर देंगे, ये कर देंगे, यकीन करें ये कर देंगे। ये नोट कब चेंज करते हैं, नोटों पे कब अपने थोबड़े लगाते हैं, पाकिस्तान कब अपने खाते में डालते हैं, क्योंकि भाई वो सारी जुबान कहने कि जी वो मक्का नेड़े या गुसून नेड़े, यानी कनपट्टी पे रख के कहेंगे कि इन्होंने बनाया, तो हम कहेंगे हाँ बनाया है, हमें क्या एतराज है। यानी मैंने आपको बताया था ना उसका डॉक्टर अली शरीयती का कि बाज़ औक़ात यानी ऐसे हालात कर दिए जाते हैं, बदमाशियाँ ऐसे हालात कर देती है कि बंदा जीने को नेमत समझता है, जीने को। हम तो वो कौम बन चुके हैं जो जीने को नेमत समझते हैं कि जिए जा रहे हैं। यानी जिस तरह बंदा टाइम टपाना है अपना, मेरा मतलब टाइम गुजार रहे हैं, ठीक है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वाशरूम जा रहे हैं, 7-8 बच्चे पैदा कर रहे हैं, उस तो बाद ठीक है, तो ये कर देंगे। क्या जालिम केड़े बाग नहीं मूली है। आपका क्या ख्याल है, आप अगर इलामा इकबाल आकर अपनी शायरी करे, अल्फाज व मानी में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अदा और है, मुजाहिद की अदा और, इससे गलत दहशत गर्दी ना मुकदमा थी यदि इलामा इकबाल थे। इलामा इकबाल की फैमिली के साथ तो आपने देखा ना, उसकी बहू के साथ घर में जाके क्या किया, वलीद इकबाल के साथ क्या किया। तो इलामा इकबाल तो लथा है, अगर रोआसी तो उसको ही डिठे सी। बहरहाल जी ये जो है वो अगर आपको कैद आज़म का पाकिस्तान चाहिए तो आप दोबारा जो है वो इंडिया जा सकते हैं। आजकल वो नई मूवी भी आई है गदर, उसमें मूवी का हीरो कहता है कि अभी आप लोग पाकिस्तान में रेफरेंडम करा लें, एक जर्नल को कहता है, फिल्मी जर्नल को, रेफरेंडम करा लें, आपके आधे पाकिस्तानी जो है वो इंडिया जाने पे तैयार हो जाएंगे। यानी ये वो मैं आपको फिल्म का डायलॉग बता रहा हूँ। बहरहाल भाई कैद आज़म वाला पाकिस्तान कोने ने, इसे ते अगर गुजारा करना ने तो गुजारा करो, अगर तुम्हारा गुजारा नहीं होना तो फिर इथों निकलो।
ادھر سے نکلیں آپ، ادھر آپ کا کون ہے؟ اس کے بعد جو ہے وہ ہم آئیں گے کہ جی پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں، ووٹرز ہیں، وہ ذلیل بھی ہیں اور کافر بھی ہیں۔ اس کے علاوہ مہرنگ بلوچ ہو گئی، بلوچی ہیں آپ جانتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا منظور پشتین، یہ سارے ایک کافر ہو گئے، بیٹھے بٹھائے یعنی لاٹری نکلیے اور یہ کافر قرار دیا ہے۔ وہ ایک سرخ ٹوپی والا نے مسخرہ، وہ کہتے ہیں دفاعی تجزیہ نگار ہے زید حامد۔ اس زید حامد کا میں آپ کو ماضی نہیں بتانا چاہتا کیونکہ بہت کنٹروورسی ہو جائے گی۔ اس زید حامد کا کبھی آپ ماضی پڑھیں کہیں سے کہ یہ کون تھا، یہ کدھر سے آیا، اس کے کیا کرتوت تھے۔ آج کل دفاعی تجزیہ نگار ہے۔ اصل میں وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے فوج پہ تنقید کی، آپ نے فوج کو برا بھلا کہا، آپ نے جرنیلوں کے جو نور والے پر ہیں ان پہ کوئی سوال اٹھایا، آپ نے ڈی ایچ اے پہ سوال اٹھایا، آپ نے اربوں روپے پہ سوال اٹھایا، آپ نے سیاست میں جو ہے نا وہ مداخلت پہ سوال اٹھایا، تو آپ کافر ہیں۔ یعنی گل مک گئی ہے، گل مک گئی ہے، یعنی 2 اور 2 کتنے ہونے 4، گل مک گئی۔ اس گل ہی مکا دیتی ہے۔ ادا کہ بھائی پی ٹی آئی نے سپورٹر کافر، جہاں 8 فروری کو ووٹ پایا ہی نا، تقریباً جو ہے نا وہ 70% لوگوں نے، وہ تو ہو گئے کافر۔ باقی جو منظور پشتین ہے کوئی 7-8% وہ کر لیں، وہ ہو گئے کافر، ٹھیک ہے جی۔ باقی ہو گئے مہرنگ بلوچ، آپ بلوچستان میں دیکھتے ہیں اس کے جو ہیں وہ سپورٹر، وہ ہو گئے کافر، مرتد، ذلیل، کافر۔ باقی جڑے صحیح مسلمان ہیں، جڑے فقہ تے چل رہے ہیں، جڑا نماز روزہ کر رہے ہیں، جڑے تہجداں پڑھ رہے ہیں، جڑے تبلیغی دورے کر رہے ہیں، وہ پہلے نمبر تے جرنیلوں نے ٹٹ پونجیے، دوسرے نمبر تے ہیں نون لیگ نے ٹٹ پونجیے، اور تیسرے نمبر تے ہیں زرداری نے ٹٹ پونجیے، اور چوتھے نمبر تے ہیں وہ کراچی والے چوہے ایم کیو ایم نے ٹٹ پونجیے۔ یہ ٹوٹل ملا کے بڑھنے جڑا ہے نا جیو 3% یا 20% بڑھنے ہو جون۔ بہرحال ہوں اسلامی جمہوریہ پاکستان نہایت افسوس کے ساتھ اعلان کیا جاتا ہے کہ میرا مطلب ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں رہا، ایک کافرستان بن چکا ہے، کیونکہ اکثریت کو کافر قرار دیتا گیا ہے۔ اور اے جڑے نا جی، یہ جڑی میں تو آپ کو 4 قسم دسیاں جڑا انہوں نے ٹٹ پونجیا ہے، وہ مسلمان ہیں، اچھا مسلمان ہیں، تہجد گزار ہے، متقی ہے۔ باقی لوگ تو اپنا اپنا بندوبست کر گنو کیڑے قبرستان دفن ہونا ہے، یہ بھی تو بندوبست کرنا ہے، کیونکہ زید حامد صاحب یہ رات کو سونے سے پہلے غرناطہ فتح کرتے ہیں، قسطنطنیہ فتح کرتے ہیں، کشمیر فتح کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے نا اسرائیل فتح کرتے ہیں، پھر رات کو اونچے اونچے چھوڑنا ہے، یعنی شلوار پیچھے سے اڑتی رہتی ہے، چھوڑنا لمبے چھوڑنا ہے، اور آوازدار جس طرح کھدر والا کپڑا بندہ پھاڑے تو آواز نہیں آنی، رات کو یہ چھوڑنا ہے نا، سویرے اٹھنا ہے، پھر نویں ملک فتح کرن چل پونا ہے۔ بھئی چلو جی نویں ملک فتح کرنا، اے لال ٹوپیا لیا کہ جی تو سارے کافر ہو، میں ہی شامل ہوں، فکر نہ کرو۔ اس کے بعد ہر طرف اندھیرا۔ آفتاب اقبال صاحب کہتے ہیں کہ رات کا اصول ہے جب بہت اندھیرا ہو جائے، جب بہت خاموشی ہو جائے، وہ جو ہے نا ہوتا ہے پو پھٹنے کا، جو ہے نا پو پھٹنے کا وہ وقت ہوتا ہے۔ وہ واقعہ سناتے ہیں، میرے پاس ایک لڑکا آیا، غور سے سننا ہے، تو میں ایک مجلے کا، ایک رسالہ کہہ لیں، اس کا میں انچارج تھا۔ تو لڑکا مجھے کہتا ہے کہ یہ کہانی جو ہے وہ میری چھاپ دیں۔ تو کہانی جو ہے وہ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، لڑکے نے مجھے ریمائنڈر دیا، میں پھر مصروف ہو گیا، پھر 3-4 دن بعد اس نے ریمائنڈر دیا، تو میں نے کہانی کہتے ہیں وہ دیکھی۔ میں نے جب کہانی پڑھی تو اس میں حکومتی لوگوں کے نام تھے، گورنر کا نام تھا، وڈیروں کا نام تھا، کہانی تھی اندرون سندھ کی۔ وہ لڑکا آیا تھا سندھ سے، تو میں نے اسے کہا کہ یہ رسالے میں شائع نہیں ہو سکتی، آپ جو ہے نا اپنے گھر والوں سے پوچھ لیں، ہم یہ رسالے میں شائع نہیں کر سکتے۔ میں مختصراً بتا دوں کہانی کیا تھی۔ وہ لڑکا کہتا ہے میری بہت خوبصورت ایک بہن تھی اور ہے، اس کی ہمارے کزن کے ساتھ منگنی ہوئی تھی، دونوں آپس میں بہت زیادہ جو ہے وہ پیار کرتے تھے۔ ہمارے والد وہ فوت ہو گئے تھے، اور ہماری جتنی بھی زمین تھی وہ وڈیرے نے قبضے میں لے لی تھی سندھ میں، ٹھیک ہے جی، زرداری سسٹم۔ اور جو ہے وہ ہمارا ایک ماما تھا جو ہماری ساری دیکھ بھال کرتا، اور جو ہے نا ہمارا سارا وہ کام کرتا۔ اچانک ایک دن ایسا ہوا
کہ ہمارا وہ جو کزن تھا جس کی منگنی ہماری بہن کے ساتھ ہوئی تھی اس پہ کیس بن گیا، بیٹھ کچھ بھی نہیں کیا اس نے، اور کیس بن گیا 302 کا قتل کا، بہرحال سندھ۔ تو اس کے بعد جو ہے نا ہمارے مامے نے مداخلت کی، کوئی رشوت دی، کہیں سے سفارشیں کرائیں، اس 302 کو 307 میں کنورٹ جو ہے نا کرایا گیا، وہ جیل میں تھا۔ وہ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ وڈیرا جس نے ہماری زمینوں پہ قبضہ کیا تھا وہ میری بہن میں انٹرسٹڈ تھا اور میری بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ کہتے ہوں وہ سارا خاندان حیران پریشان، بہرحال۔ اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ سارے دھندے کے پیچھے ہمارا وہی ماما ہے جو ہمارا نگہبان تھا، اس نے 80,000 روپیہ پکڑا تھا اس وڈیرے سے، اس دور کی بات ہے، بھٹو صاحب کے دور کی، 80,000 روپیہ اس نے پکڑا تھا۔ بہرحال ٹھیک ہو گیا جی، شادی کی تاریخ فکس ہو گئی۔ آپ نے اس کہانی کو دیکھنا کیسے ہے؟ آپ نے کہانی کو دیکھنا ہے پاکستان کے معاملات میں، اور جو ہے نا جو حالات ہے ہمارے ہر طرف آپ دیکھ رہے ہیں۔ وہ آفتاب صاحب کہتے ہیں کہ لڑکے نے بتایا ہمارا پورا خاندان وہ بیمار ہو گیا، کہاں وہ وڈیرا جس کی قبر میں جو ہے نا لتان، اور کہاں ہماری اتنی خوبصورت بہن، ادھر کزن جیل میں۔ بہرحال جی 7 تاریخ کو جو ہے شادی طے ہوئی، اور جو ہے نا بڑا ادھر خوشی اور یہ اور وہ اس کے جوان بیٹے۔ پھر 5 جولائی آ گیا، اور 5 جولائی کو ہاں اس وڈیرے کا ایک بھائی MNA اور ایک MP، میرے خیال میں پہلے بتا چکا ہوں۔ تو 5 جولائی کو ضیاء صاحب نے مارشل لاء لگا دیا، وڈیرا جیل میں، رشتہ دار جیل میں، سارے جیل میں، اور وڈیرا جیل میں ہی مر گیا۔ اگلی 7 کو شادی تھی، اگلی 7 ڈیٹ رکھی، لیکن اب میرے کزن کے ساتھ شادی تھی جسے وہ لڑکی کرنا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ 7 جولائی کو وڈیرے کی شادی آئی، 7 جولائی کو وڈیرے کی شادی آئی، اور 5 جولائی کو ضیاء صاحب آ گئے۔ اچھے آئے برے آئے اس کو تو چھوڑو نا، وہ لڑکی کی جان بچ گئی۔ اس پاکستان جس سے تھی نا ہے، زیادہ فکر کرو نہیں، لوڑ کو نہیں، بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ ایک اور بات کہ جی وہ 10 دن پہلے ضیاء صاحب نے ملٹری اکاؤنٹس میں خطاب کیا، میں کہیں نہیں جا رہا ساری زندگی، یہ بھی آفتاب صاحب نے بتایا، میں کہیں نہیں جا رہا، میں ادھر ہی ہوں۔ کوئی غیر ملکی وفد آیا ہوا تھا، اس کو بتایا کہ بے فکر رہو، میں اتھے ہاں وردی چاں۔ تو کہتے ہیں 10 دن گزرے، اچانک بیٹھے تھے 2:30-3 بجے تھے، اسحاق خان نے کہا کہ بھاولپور میں تیارا پٹ گیا، وہ پٹھان تھا نا، وہ 7 دن گزرے، میں ادھر ہی ہوں۔ پھر آخری واقعہ سنایا انہوں نے اپنے ڈرامے کا نام تھا نقاب، اور بڑا زبردست ڈرامہ تھا۔ وہ تھوڑا سا ملتا جلتا تھا جو ہے نا وہ میاں صاحب کی جو ہے نا وہ لائف سے، شجاعت ہاشمی اس کا ویلن تھا۔ تو آفتاب کہتے ہیں کہ جی سمندروں میں دریاؤں میں اس کی شوٹنگ ہوئی، پرانے قلعوں میں شوٹنگ ہوئی۔ پرویز رشید نے کہا، ڈائریکٹر PTV تھے، یہ ڈرامہ کچھ بھی ہو جائے نہیں چل سکتا، اس میں میاں صاحب کی طرف اشارہ ہے۔ آفتاب اقبال کہتے ہیں بڑے پریشان ہوئے، بڑے پیسے لگ چکے تھے، بہرحال بیٹھے بیٹھے خبر آئی کہ مشرف نے کو کر دیا ہے۔ نواز شریف صاحب ملیر جیل، ملیر تو شروع ڈرامہ بھی چلا، ہم نے اتنے پیسے بھی کمائے۔ یہ پاکستان ہے بھیا، اتھے نہ حیران ہوئے کرو، نہ پریشان ہوئے کرو، اور نہ ڈی مورائل ہوئے کرو، میں کو سپورٹ کیتا کرو، لازمی میں کو سپورٹ نہ کرنے۔ تو باقی یہ تھے 7 جولائی کو شادی ہونی ہے، اور 5 جولائی کو ضیاء آنا ہے۔ اتھے 10 دن پہلے ضیاء کہنا ہے کہ میں موجود ہوں، بالکل فکر نہ کرو، میں وردی تا حیات موجود ہوں۔ پھر بھاولپور آنا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس تو بعد پھر پرویز رشید کہہ رہا ہے کہ ڈرامہ نہیں چل سکنا کیونکہ اسے تساں نواز شریف کی طرف اشارہ کیتا ہے۔ پھر مشرف آنا ہے جی، عثمانی محمود عزیز او لتا مار کے کٹھے نے وزیر اعظم ہو سے چو ڈرامی چل پونا ہے۔ تو ہونی خیر ہو سی یہ جو مرضی کریں، 2027 2032 جو مرضی کریں، یہ 7 جولائی کو شادی ہونی ہے، لیکن جیڑے وڈیرے نال ہومنی ہے وہ مار چکو ہونا ہے۔
اور وہ جڑے MNA MP انہوں نے جیل چونن اور دھوم دھڑک کے نہ لو میرج ہونی ہے لڑکی تے لڑکے نہیں 300 ساتھی ختم ہوئے نہ اتھے ہی ہوئے سی فکر نہیں کرنی فکر ناٹ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارا رب کریم ٹھیک ہو گیا جی ہمارا رب کریم آپ کے اور میرے جتنے بھی مرحومین ہیں جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں ہم خطا کے پتلے ہیں ہم غلطیاں کرتے ہیں ہم کمزور ہیں ہم لالچ ہیں ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے ان کو بخش دیں جن سے آپ ناراض تھے ان کو معاف کر دیں سب کو معاف کر دیں جو فوت ہو گئے ہیں اور اللہ پاک ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے اور مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ